وہ تینوں گول چکردار زینوں سے اترتے ہوئے نیچے جا رہے تھے۔ ایسے یہ حالے درمیان میں تھی، عمر آگے اور سردار ان کے پیچھے۔ دفاتن حالے ٹھٹک کر رکی تھی۔ عمر آگے تھا سو اسے نوٹ نہیں کیا۔ سردار اس کی نظروں کے ارتکاز کو دیکھے گیا۔ سامنے ایک شاہانہ طرز کی میز سجی تھی، آس پاس کھڑے موتے پہرے انہوں اقسام کے کھانوں سے سجی میز، دو پروفیشنل قسم کے فوٹوگرافرز۔ لیکن کیا حالے یہ سب دیکھ کر رکی تھی؟ وہ اس میز کے گرد بیٹھے اپنے خاندان کو دیکھ کر رکی تھی۔ کیمرے کی فلیش میں چمکتا سفیر اور مہرما کا پرفیکٹ کپل، حسن کی پلیٹ میں کھانا ڈالتے شمس سلطان، فروا کی کسی بات پہ اداس سے مسکراہٹ والی حسینہ سلطان، اور سربراہی کرسی پہ اداس سے بیٹھے ہوئے یوسف سلطان۔ حالے کے دل کو جیسے دھکا لگا تھا۔ وہ سب اس کا خاندان تھے، جھوٹے، کرپٹ، قاتل جیسے بھی تھے، لیکن اس نے اپنی آدھی زندگی انہی لوگوں کے ساتھ گزاری تھی۔ ہر ایک سے اسے محبت ملی تھی، مان ملا تھا، سوائے فروا کے، اور ان سب لوگوں کے درمیان اسے کبھی فروا کے ناپسندیدگی کھلی ہی نہیں۔ بھابھی چل کر سلام دعا کر لیتے ہیں، آپ کی فیملی ہے ایسے اچھا نہیں لگتا۔ سردار کی نظریں اب بھی میز پہ جمی تھیں، وہ حقیقت سے بے خبر تھا۔ اسی وقت عمر نے مڑ کر دیکھا تو حالے کو اپنی جگہ منجمد پایا۔ اسے ایک نظر اس کی نظروں کی سیدھ میں دیکھا اور پھر گہری سانس بھرتا سیڑھیاں چڑھتا اس کے قریب آنے لگا۔ یہ سارے تھوڑی دیر پہلے تک ایک دوسرے کی شکل تک نہیں دیکھ رہے تھے۔ اسے حالے کے پاس کھڑے ہو کر بولنا شروع کیا۔ سلطان منزل سے الگ الگ گاڑیوں میں آئے ہیں یہاں۔ یہ کھوکھلی مسکراہٹ بس ان کیمروں کو دکھانے کے لیے ہے، انسٹاگرام کی آئیڈیل فیملی بننے کے لیے ہے۔ شمس چاہتا ہے کہ لوگ میراج سلطان کی موت کو چھوڑ کر اس کی ہیپی فیملی کے تذکرے کریں۔ وہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ کتنا عظیم انسان ہے وہ، اور کیسے اس کے مرحوم بھائی کی بیوہ اور اس کا بیٹا شمس کے گھر میں ایک بہترین زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ان کا ٹویٹر اور انسٹاگرام دیکھیے گا، کچھ اس قسم کے ہیش ٹیگز ہوں گے: ہیش ٹیگ ہیپی فیملی، ہیش ٹیگ مس یو معراج سلطان، ہیش ٹیگ بیٹر ٹوگیدر، ہیش ٹیگ انبریکیبل بانڈ۔ وہ تنزیہ سے کہہ رہا تھا اور حالے سن رہی تھی، بلکہ شاید سن نہیں رہی تھی۔ وہ بغیر پلک جھپکے سامنے والی میز کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی ماں اور اس کا بھائی دونوں حقیقت سے بے خبر تھے اور کتنے خوش تھے۔ کیوں اللہ نے اسے خبر دے کر اس کا سکون چھین لیا تھا؟ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ شمس کا منہ نوچ لے، یا پھر کم از کم ان چھری کانٹوں سے کھانا کھاتے اس کے ہاتھ کاٹ دے، یا یہی چھری ابھی کے ابھی اس کی گردن پہ پھیر دے، لیکن وہ ان سب میں سے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کیسی بے بسی تھی، کیسا دکھ تھا۔ اس کی ماں اپنے شوہر کے قاتل کے ساتھ اور اس کا بھائی اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، اور وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ویسے آپ کی اماں عدت میں نہیں ہے؟ وہ یقیناً ان کی یہاں موجودگی کی بات کر رہا تھا۔ حالے چند لمحے انہیں کو دیکھتی رہی، پھر ہلکی آواز سے بولنے لگی۔ امیر ہونے کا ایک ہی نقصان ہوتا ہے، ہم لبرل ہونے کے اس چکر میں بے حیا ہوتے جاتے ہیں۔ اس کے لہجے میں یاست سی تھی۔ ہے، آپ نے اب مزید ان کو دیکھتے رہنا ہے یا ہم چلیں، دیر ہو رہی ہے؟ عمر کی کوفت زدہ آواز پہ اس سے مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ سخت بیزار اور اجرت میں لگتا تھا۔ حالے ایک آخری بے بسی اور نفرت بھری نظر ان پہ ڈال کر آگے بڑھ گئی تھی۔ سردار ہنکوں کی طرح عمر کو دیکھ رہا تھا۔ بھائی یہ سب کیا ہے؟ بعد میں بتاؤں گا، ابھی وقت نہیں ہے۔ وہ بیزار سا کہتا آگے بڑھ گیا۔ گاڑی گھر کی جانب رواں تھی۔ حالے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ آپ کہتی ہیں کہ آپ کو یقین نہیں ہے کہ کوئی خدا ہے بھی یا نہیں، اور آج آپ نے اسرا سے جو باتیں کی وہ سب کیا تھی؟ آپ نے اللہ کے بارے میں کتنی پیاری باتیں کی، میں تو سن کر حیران تھا۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ حالے ایک پل کو ٹھہر گئی۔ جس ذات کو ماننے سے وہ انکاری تھی، وہ اس کے بارے میں اچھی باتیں کیسے کر سکتی تھی؟ تمہیں بھی ایسے پتا میں نے کیا باتیں کی؟ عمر مسکرایا تھا۔ امیر بیوی ہونے کا ایک فائدہ ہوتا ہے، اس کے پاس مہنگے گیجٹس ہوتے ہیں، اور ان مہنگے گیجٹس کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ آپ انہیں چوری کر کے اپنے کام میں استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ مسکراہٹ دبائے محسوس سا کہہ رہا تھا۔ حالے نے مڑ کر اس کو دیکھا تھا۔ کیا تم مجھ سے یہ نہیں پوچھو گے کہ میں نے اس لڑکی کی ڈیٹیلز کہاں سے حاصل کی؟ اس کے دوست اور فیملی کے بارے میں مجھے کیسے پتا چلا؟ عمر نے کندھے اچکائے۔ ظاہر ہے آپ جب 25 منٹ کے لیے باہر گئی تھی تو آپ اس کے 25 سالوں کی ڈیٹیلز لے آئی ہوں گی۔ لیل نے آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا ہوگا۔ صحیح کہہ رہے ہو، لیل نہیں کیا، لیکن ہیلپ نہیں، اس سے میرا کام کیا، اور اس 25 منٹ کے لیے اس سے مجھ سے 25,000 چارج کیے۔ میرا بینک اکاؤنٹ تو پتا ہے نا، صبح تک پورے 25,000 میرے اکاؤنٹ میں ڈلوا دینا۔
ورنہ अमीर बीवी होने के मज़ीद फ़वाइद मैं तुम्हारे गोश से गुज़ार कर दूँगी। वो ठंडे लहजे में कहकर रुख मोड़ गई थी। मैं उसको 25 रुपए भी ना देता इस फ़ज़ूल काम के लिए। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ, मैं एक मामूली सा गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ। आप अगर मेरा काम कर रही थी तो मेरी अस्ताद तो देख लेती। अब कहाँ से लाऊंगा मैं इतने पैसे? वो सख्त कबीदा खातिर लग रहा था। हारे ने कोई जवाब नहीं दिया। उसी वक्त अपने घर के सामने गाड़ी रोकते हुए उनको सामने एक और गाड़ी खड़ी नजर आई। और गाड़ी के साथ टेक लगाए एक सुरमाई आंखों वाला लड़का भी नजर आया। उमर के तासुरात उसको देखकर संजीदा हो गए थे। वो गाड़ी से नीचे उतर आया। हाले भी गहरी सांस भरती उसके पीछे ही उतरी थी। सुबह सफ़ीर, फिर सुल्तान मंजिल के मकीन, और अब हारून। शायद उन्होंने कसम उठा रखी थी कि आज हाले को सुकून से नहीं रहने देना। हारून उनको देखकर छोटे छोटे कदम उठाता उनके करीब आकर रुका था। देखो हारून, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम आए दिन इस तरह सड़क पे खड़े होकर मेरी बीवी से बात करो। ये सामने मेरा घर है, जो भी बात करनी है अंदर जाकर करो। आई समझ? अगली बार मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगा। लोग हजार बातें करते हैं, ध्यान रखना। वो सख्त लहजे में कहता वापस अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया था। हाले और हारून ने उसकी गाड़ी को अपनी नज़रों के सामने से ओझल होते देखा। वो चला गया तो हारून ने हथेली की बंद मुट्ठी हाले की जानिब बढ़ाई, जिसे उसे नज़रअंदाज कर दिया। वो बाजू सीने पर लपेटे खड़ी रही। स्ट्रीट पोल्स की रोशनी में उसका चेहरा धमक रहा था, जबकि हारून का चेहरा अंधेरे में था। बात करनी है, वो हल्की आवाज़ से बोला था। हाले ने उसको सामने खड़ा देख कर अपने दिल को टटोला था, जैसे आज सुबह सफ़ीर के लिए। क्या वो इस शख्स से नफरत कर सकती थी? क्या वो इस शख्स का ज़िंदगी से चले जाना अफोर्ड कर सकती थी? क्या ये शख्स उसको छोड़ सकता था? क्या हाले इस शख्स को छोड़ सकती थी? दिल ने जो जवाब दिया था उस पे हाले को बेख्तियार हारून शाहिद से खौफ महसूस हुआ। वो दिल में अपनी जगह बनाना जानता था। उसी वक्त उसकी आंखों के आगे एक और मंजर उभरा था। एयरपोर्ट पे खड़ी हाले और उसकी बंद मुट्ठी से अपनी बंद मुट्ठी को टकराता हारून शाहिद। मत जाओ, कहती हाले, और सफरी बैग कंधे पे डाले जाता हुआ हारून। उसके बाद टूटे फूटे मंजर, दो स्याह नकाबपोश आंखें, गाड़ी की डिग्गी, थप्पड़, जिल्लत, रुसवाई। कौन उमर हयात? क्या तुम कोई मजाक कर रही हो? और बस, उससे ज़्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसके चेहरे पे ज़माने भर की सख्ती छा गई। हम दोनों के दरमियान कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है जो हमें बात करनी पड़े। वो रखाई से कहकर आगे बढ़ने लगी, जब हारून ने उसको पुकारा। हाले, हमें बात करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। हाले पूरी की पूरी उसकी जाने मुड़ी थी। तेज नजरों से उसको घूरा। मुझे लगा था तुम बावकार हो गए हो, मुझे लगा था तुम बदल गए हो, लेकिन तुम वही हो। हारून, तुम नहीं बदले। मेरे एक बार तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकालने पे तुम्हें निकल जाना चाहिए था, लेकिन तुम हर रोज़ आ जाते हो। क्या तुम अपनी इज्जत नहीं करते? उसे वहाँ वार किया था जहाँ सबसे ज़्यादा दर्द होता था। भला कहाँ? किसी की कमज़ोरी पर। हारून के चेहरे पे कोई तासुर नहीं आया। वो उसी तरह पुरसुकून खड़ा रहा। मैं अगर बावकार ना होता तो तुमसे ताल्लुक जोड़ने की बजाय तुम्हें अकेला छोड़ देता। अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना और उनको ऑन करना बावकार लोगों का काम होता है। अपने दोस्तों को मुश्किल में तन्हा ना छोड़ना बावकार लोगों का काम होता है। एक तरफ की कहानी सुनकर सजा देना कहाँ का इंसाफ है? हाले, तुम मुझे भी तो सुनो, मेरी हालत भी तो समझो। वो नरमी से कह रहा था। ना मुझे कुछ सुनना है ना कहना। तुमने जो भी किया, गलत सही, मुझे नहीं पता। बस मुझे तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना। हारून, मेरी जिंदगी से चले जाओ। हारून ने उसको तासुब से देखा था। तुम नहीं बदली हाले। मुझे लगा था तुम्हारे गम ने तुम्हें बदला होगा, लेकिन तुम आज भी वैसी ही हो। जिसने तुम्हें तकलीफ दी, जिसने तुम्हें हर्ट किया, उसे बगैर कुछ कहे उसे छोड़ देने वाली तुम आखिर कब तक ऐसी रहोगी? आखिर कब तक लोगों को उनके कसूर बताए बगैर उनसे अलग होती रहोगी और फिर ये सोचोगी कि वो तुम्हें समझें? हाले सांस रोके उसको कोसने लगी। कोई तुम्हारे बोले बगैर नहीं समझेगा। यहाँ सब इंसान है, कोई खुदा नहीं है। अगर किसी ने तुम्हें दुख दिया है तो बोलो यार, उसको बताओ कि उसने तुम्हारे साथ ये किया और अब तुम उसे छोड़ रही हो। लड़ कर, चीख कर, चिल्ला कर नहीं, मेच्योर तरीके से बात करके, दलील और सबूत देकर। इस तरह अपने दिल में बातें रखती रहोगी तो कभी खुश नहीं रह सकोगी। तुम मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दोगी, मैं चला जाऊंगा, लेकिन सिर्फ तुम्हारी ज़िद की वजह से नहीं। तुम्हारे पास कोई वजह होनी चाहिए। लाओ वो वजह और मैं चला जाता हूँ।
وہ حالے کی آنکھوں میں دیکھتا کہہ رہا تھا، میں تمہارا دوست ہوں حالے، مجھ سے بات کرو، غلطی ہوئی ہے تو مجھے بتاؤ، میں معافی مانگ رہا ہوں تو معاف کر دو، میں ہمیشہ تمہارے لیے آؤں گا، میں تم پہ گیو اپ نہیں کر سکتا، ساری دنیا بھی اگر تمہیں چھوڑ دے تو ہارون شاہد وہ واحد آدمی ہوگا جو تمہارے ساتھ ہوگا، میرا یقین کرو، تم نہیں تھے ہارون۔ وہ عجیب سے لہجے میں کہتی آگے آئی تھی، آنکھوں میں ہلکی سی نمی چمکی تھی، جب حالے کو تمہاری ضرورت تھی تب تم نہیں تھے۔ اس کی آواز بلند ہوئی، جب ساری دنیا نے مجھے چھوڑ دیا تم تب بھی نہیں تھے۔ وہ غرائی تھی، آنکھیں سب کے مارے سرخ ہوئی تھیں، جب اس رات میں اغوا ہوئی تم تب بھی نہیں تھے، جب میں ساری رات اس گاڑی کی ڈگی میں پڑی رہی تم نہیں تھے۔ اس کے لہجے میں دل زخمی کرتا دکھ تھا۔ اس دن جب سفیر نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تم نہیں تھے، چچی نے مجھے گھر سے نکالا تم نہیں تھے، میں نے تم سے کہا سب سچ بتاؤ، تم نے نہیں بتایا۔ آنسو نہ جانے کہاں سے آ کر اس کے گالوں پہ پھسلنے لگے۔ میں نے ہر لمحہ ہر منٹ تمہیں یاد کیا لیکن تم نہیں تھے۔ ہارون بس اس کو دیکھے گیا۔ جب میں اس سڑک پہ بیٹھی رو رہی تھی، ہنس رہی تھی، میرا دل پھٹ رہا تھا، تم تب بھی نہیں تھے۔ جب بابا نے میرا نکاح اس عمر سے کروا دیا تم تب بھی میرے پاس نہیں تھے۔ اور پھر جب وہ رکی، حلق میں کچھ اٹکا، وہ ان الفاظ کو ادا نہیں کر سکتی تھی، کوئی بھی اولاد نہیں کر سکتی تھی۔ جب بابا مر گئے، وہ تکلیف سے بولی، بابا مر گئے ہارون، اور تم تب بھی نہیں تھے۔ اس ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پہ حالِ سلطان اکیلی تھی، کیونکہ اگر حالی کے ساتھ ہارون نہ ہو تو وہ اکیلی ہوتی ہے۔ تم نہیں تھے ہارون، تم تب بھی نہیں تھے، وہ روندی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی۔ ہارون آسودگی سے اسے دیکھ رہا تھا، اور اگر تم تب نہیں تھے تو اب مجھے ساری زندگی کے لیے نہیں چاہیے ہو۔ اچانک اس کے آنسو گرنا بند ہو گئے تھے، اس کے لہجے میں سختی در آئی تھی، تم کہتے ہو میں شکایت نہیں کرتی، میں خود کو تکلیف دینے والوں کو بغیر بات کیے، بغیر ان کا قصور بتائے چھوڑ دیتی ہوں۔ میں تمہیں بتاؤں ہارون، میں ایسا کیوں کرتی ہوں؟ ہارون خاموش کھڑا رہا، وہ بولنے نہیں آیا تھا، وہ سننے آیا تھا۔ شکایتوں کی عزت ہوتی ہے، مقام ہوتا ہے، وقیت ہوتی ہے، انہیں ہر جگہ ہر کسی سے نہیں کیا جاتا، ورنہ ان کا مقام ختم ہو جاتا ہے، عزت دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ تم کہتے ہو میں لوگوں کو ان کا قصور بتائے بغیر ان سے الگ ہو جاتی ہوں، میں بتاؤں میں ایسا کیوں کرتی ہوں؟ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ اس کے قریب کھڑی پوچھ رہی تھی۔ ہارون کا سر بے اختیار اس بات میں ہلا تھا، میں ان لوگوں سے دور ہو جاتی ہوں جنہیں میں دل سے نکال دیتی ہوں، کہ دل سے نکلے ہوئے لوگوں کو ان کے قصور بتائے جاتے ہیں؟ اسے سوال کیا تھا یا پھر نہیں کیا تھا؟ وہ بولے گئی، نہیں ہارون، دل سے نکلے ہوئے لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے چارپائی پہ پڑی ہوئی لاش۔ کیا تم نے کبھی کسی لاش کو اس کا قصور بتایا ہے؟ جس طرح ہر چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، اسی طرح تعلقات کی بھی ایکسپائری ڈیٹس ہوتی ہیں۔ ایکسپائرڈ چیزوں کو اگر لگایا تو جسم خراب ہوگا، کھایا تو گلا۔ اسی طرح ایکسپائرڈ تعلقات کے ساتھ رہو گے تو دل خراب ہوگا، زندگی خراب ہوگی۔ ہمارا تعلق لاش بن گیا ہے ہارون۔ اب شکوہ شکایت سننا، بولنا، ہنسنا، رونا، یہ سب ختم ہو گیا۔ میں ہمارے تعلق کے جنازے پہ رو چکی، اب تم بھی رو لو، کیونکہ اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں، اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ دو ٹوک فیصلہ کن لہجہ، ہارون نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ اسٹریٹ پولز کی روشنی میں دھمکتا اس کا چہرہ دیکھا اور پھر کہنا شروع کیا، لوگ الگ ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، بچھڑ جاتے ہیں، کھو جاتے ہیں، لیکن ان سے جڑا ہمارا تعلق وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ کیا تم نے لاش کے ساتھ بیٹھے لوگوں کو دیکھا ہے؟ وہ لاش کو ڈسون نہیں کرتے، وہ لاش کے ساتھ بھی اپنا تعلق ختم نہیں کرتے، ان کو اس وقت بھی لاش کا بھائی، بہن، باپ، دوست، انہی قسم کے ٹائٹلز کے ساتھ پکارا جاتا ہے۔ کبھی سنا ہے کہ مرنے کے بعد تعلق بھی مر گیا؟ نہیں حالے، تعلق نہیں مرا کرتے، نہ ایکسپائرڈ ہوتے ہیں، ان کے درمیان فاصلے آ جاتے ہیں، بدگمانیاں آ جاتی ہیں، لیکن وہ ختم نہیں ہوتے۔ میں بتاؤں کیوں؟ حالے لب پیچھے کھڑی رہی، کچھ نہیں بولی۔ ہارون خود ہی بولنے لگا، کیونکہ چیزیں لوگ بناتے ہیں، وہ ختم ہو سکتی ہیں، ایکسپائرڈ ہو سکتی ہیں، لیکن تعلقات ہمیں اللہ نے دیے ہیں، وہ ختم نہیں ہوتے، بس ان میں فاصلہ آ جاتا ہے۔ میں تمہارا دوست ہوں، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا،
ہاں، ایک وقت تھا جب میں تمہارے ساتھ نہیں تھا، کیونکہ وہ میرا وقت تھا۔ اس وقت ہارون کو ہارون کی زیادہ ضرورت تھی۔ دوستوں کو مشکل میں ساتھ ہونا چاہیے، یہ اصل دوست کی پہچان ہے۔ لیکن ایک دوست آپ کی ہر مشکل میں ہر وقت آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ کوئی سفر، کوئی موت، کوئی مجبوری ہوتی ہے جو آڑے آ جاتی ہے۔ وہ مدھم لہجے میں کہتا، حالی کو کوئی اور ہی ہارون شاید لگا۔ جب ہمارے یہاں کوئی شادی، کوئی موت واقعہ ہو جاتی ہے تو ہمارے بیرون ملک مقیم رشتہ دار یا دوست نہیں آ پاتے۔ وہ کبھی ہفتے بعد، کبھی مہینہ تو کبھی سال بعد آتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، پرسہ دیتے ہیں۔ کیا ہم قبول نہیں کرتے؟ کیا ہم انہیں دھکا مار کر نکال دیتے ہیں؟ ہم ایسا نہیں کرتے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ صرف انسان ہے، اور انسان اللہ کی زمین پہ کب کہاں ہوں گے یہ خدا طے کرتا ہے۔ انسان اس معاملے میں بے بس ہوتا ہے، جس طرح میں تھا۔ یہ بخت تھا حالے، تمہیں یہ سب اکیلے جھیلنا تھا۔ اللہ تمہیں آزما رہا تھا۔ یہ تمہاری بقا کی جنگ تھی۔ میں کسی اور شہر، کسی اور جگہ پہ اپنے بقا کے لیے لڑ رہا تھا۔ ہم دوست ہیں، ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں اکیلا چھوڑ دوں گا تو تم غلط ہو۔ دوست کے اکیلا چھوڑ دو کہنے پہ اسے نہیں چھوڑ دیتے، بلکہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کے سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں تک بیٹھنا ہوتا ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم چاہو یا نہ چاہو۔ میں ہر دفعہ تمہارے لیے آؤں گا، کیونکہ ہارون شاہد کو گاڑی سے ٹیک لگا کر تمہارے انتظار کرنے کی عادت ہے۔ خیال رکھنا، میں پھر آؤں گا۔ وہ بول کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ حالے خاموش نظروں سے اس کو جاتا دیکھتی رہی۔ کیا یہ وہی ہارون شاہد تھا؟ ان اسٹریٹ پولز کی روشنی سے دور میل جگہ سے اندھیرے والے قبرستان میں چلتے ہیں، جہاں عمر حیات ٹانگوں کو سمیٹے اداس آنکھیں معراج سلطان کی قبر پہ جمائے بیٹھا تھا۔ وہ کچھ دیر قبل والا عمر حیات نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں زمانے بھر کا دکھ تھا، چہرے پہ اذیت کے تاثرات رقم تھے۔ آئی مس یو۔ کافی دیر بعد وہ ہلکی آواز سے بولا، آپ کو کم وزٹ کرنے کے لیے سوری۔ میں سارا دن یہاں آنے کا انتظار کرتا ہوں۔ کتنا ظلم ہے نا، اپنے کسی عزیز سے ملنے کے لیے قبرستان آنا، جہاں آپ کو پتہ ہے کہ صرف آپ بولیں گے، کوئی جواب نہیں آئے گا۔ بہت یاد کرتا ہوں آپ کو، بہت زیادہ۔ میرے لیے آپ سب سے اہم تھے۔ کبھی پتہ ہی نہیں چلا میرے لیے آپ اتنے ضروری تھے، کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا۔ بہت یاد کرتا ہوں آپ کو، بہت زیادہ۔ وہ رک رک کر بول رہا تھا، ساری دنیا کے پاس بات کرنے کو کئی لوگ ہوں گے، ان کو ایک کے جانے سے فرق نہیں پڑتا ہوگا، لیکن میرے لیے تو سارا خاندان مر گیا، بات کرنے کو کوئی نہیں رہا، بہت اکیلا ہو گیا ہوں میں۔ وہ بول کر خاموش ہو گیا، جیسے بولنے کو کچھ رہا ہی نہ ہو۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد پھر بے بسی سے کہنا شروع کیا، جن لوگوں نے آپ کو قتل کیا ان کو میرا سوچنا چاہیے تھا، ان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ میرا کیا ہوگا۔ مجھ سے بات کون کرے گا؟ مجھے کالز کون کرے گا؟ میری کالز پک کون کرے گا؟ اگر وہ لوگ اپنے حسد، اپنے شر پہ قابو پا لیتے تو آپ قتل نہ ہوتے۔ وہ رکا تھا، پھر بیزاری سے ہاتھ چلایا۔ اب یہ مت کہیے گا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بے شک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، میں مانتا ہوں، لیکن قتل انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ موت طے ہوتی ہے، لیکن قتل نہیں۔ قتل آخری وقت تک طے نہیں ہوتا، اسے ہم طے کرتے ہیں۔ ہمارے اندر کا شر اور حسد ہم سے قتل کرواتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں قتل کی 3 وجوہات ہوتی ہیں، زن، سر، زمین۔ اس سے انگلیوں پہ گنوایا تھا۔ وہ رکا تھا۔ میں کہتا ہوں قتل کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے، حسد۔ کسی کے زر، کسی کی زن تو کسی کی زمین سے۔ شر ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، کسی کے اندر تھوڑا، کسی کے اندر زیادہ۔ جو کہتا ہے نہیں ہوتا، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہوتا ہے۔ شر مومن میں بھی ہوتا ہے اور گناہ گار میں بھی۔ اصل مومن وہ نہیں ہوتا جس کے اندر گناہ کا خیال ہی نہ آئے، جس نے کبھی گناہ کے بارے میں سوچا بھی نہ ہو، جو کبھی برا رہا ہی نہ ہو۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ اس سے جیسے تاکید چاہی تھی، پھر جواب نہ ملنے پہ خود ہی بولنے لگ گیا، مومن وہ ہوتا ہے جس کو گناہ کا خیال آئے تو جھٹک دے، اور اگر غلطی سے گناہ ہو گیا تو دوبارہ توبہ کر کے اصلاح کر لے، جو اپنے گناہ کو اون کرے۔ ہمیں تو مومن بننے کا حکم تھا، ہم کیسے گناہ گار بن گئے؟ کیا کسی کو حق پہنچتا تھا کہ آپ کو مجھ سے چھین لے؟ کیا کسی کو حق پہنچتا تھا کہ اس طرح بے بس کر کے آپ کو مار دے؟ کیا کسی کو حق تھا کہ مجھ سے میرا واحد خاندان چھین لے؟ اس کی آواز میں نمی کھل گئی۔ میں اب بھی انتظار کرتا ہوں کہ آپ کبھی مجھے کال کریں گے۔ جانتا ہوں ناممکن ہے،
اب بھی لگتا ہے آپ مجھے جواب دیں گے؟ نہیں دے سکتے۔ لیکن میں کیا کروں؟ آپ بتائیں، کیا میرے جیسا بے بس انسان کوئی ہو سکتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا، لیکن مجال ہے جو اسے ایک قطرہ بھی گرنے دیا ہو۔ مجھے لگتا ہے میں وہ بچہ ہوں جس کے والدین بیچ چوراہے پہ چھوڑ کر چلے گئے ہوں، اور وہ بچہ اب تک اسی چوراہے پہ کھڑا ہے، اپنے ماں باپ کی واپسی کا منتظر، یا پھر کسی ایسے انسان کا منتظر جو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر لے جائے۔ وہ شدید اذیت میں لگتا تھا۔ کبھی کبھی لگتا ہے یہ انتقام، یہ بدلہ، یہ سب کر کے مجھے کیا حاصل ہوگا؟ آپ تو واپس نہیں آئیں گے، میں تو اکیلا ہی رہ جاؤں گا۔ یہ لوگ مر جائیں، کھپ جائیں، لیکن میں میراث سلطان کو تو واپس نہیں لا سکتا۔ میرا دل دوبارہ جڑ نہیں سکتا۔ حالے کو اس کا خاندان ملے گا، اس کا بھائی، اس کی ماں، اس کی بہن، لیکن عمر کے لیے کون ہوگا؟ وہ ذرا دیر کو پھر سے خاموش ہو گیا۔ لیکن میں پھر بھی کسی کو معاف نہیں کروں گا، میں ایک ایک کو ماروں گا، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ جنہوں نے آپ کو مجھ سے دور کیا، میں ان سے ان کا خاندان دور کروں گا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس کو خاموش دیکھ کر ہوائیں بھی خاموش ہو گئیں۔ پھر اس کے کان کے قریب آ کر کچھ بولنے کی فرمائش کی۔ وہ ذرا سا مسکرایا۔ آپ کو پتہ ہے، وہ سرمائی بلّا ہر روز آ جاتا ہے۔ نہ وہ دل کا برا ہے، نہ اس کی نظر بری ہے، لیکن پھر بھی برا لگتا ہے، بالکل زہر جیسا۔ اس نے کڑوا سا منہ بنایا، پھر یکدم رک گیا۔ یکدم کچھ یاد آیا۔ اس کی آواز میں سختی ڈر آئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے آپ نے میرے ساتھ کتنا برا کیا ہے؟ میں آپ کو کبھی بھی اس کے لیے معاف نہیں کروں گا۔ آپ نے میرے دل میں رحم ڈال دیا۔ اب مجھے اپنے دشمنوں پہ رحم آتا ہے، ان کے خاندان، ان کے بچوں پہ رحم آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ وہ جیسے بے بس ہو گیا تھا۔ انتقام کے چکر میں بچے، عورتیں، بوڑھے سب پہ لے جاتے، لیکن مجھ سے یہ نہیں ہو پا رہا۔ میں چاہتا ہوں کسی کا خاندان، کسی کا بچہ بیچ میں نہ آئے، سزا صرف مجرم کو ملے۔ میں کیوں ایسا چاہتا ہوں؟ کیوں؟ میں کمزور نہیں پڑنا چاہتا، میرے دل کا رحم مجھے کمزور کر رہا ہے۔ آپ نے کیوں کیا ایسا؟ آپ نے میرے دل میں رحم کیوں ڈالا؟ میں انتقام کو جنون بنانا چاہتا ہوں، بچے، بوڑھے، عورتیں، خاندان جو بھی بیچ میں آئے سب کو ختم کر دینا چاہتا ہوں، لیکن میں جیسے بے بس ہو گیا ہوں، میں نہیں کر پا رہا۔ آپ نے ظلم کیا ہے، مجھے ظالم بھیڑیا رہنے دیتے، لیکن آپ نے مجھے انسان بنا دیا، مجھے انسان نہیں بنانا تھا۔ وہ خاموش ہوا تو فضائیں بھی خاموش ہو گئیں۔ عمر کے غم میں نوحہ پڑتی خاموش بین کرنے لگی۔ 10 سال پہلے اس آدمی کو اینٹوں سے مارتے وقت میرے دل میں رحم نہیں تھا۔ اس شیف کی ہڈی پستی توڑتے وقت مجھے ترس نہیں آیا تھا۔ اس جوٹر کو مارتے وقت مجھے ذرا برابر ترحیم نہیں محسوس ہوا تھا۔ تو اب کیوں مجھ سے برہان کے آنسو نہیں دیکھے جاتے؟ کیوں سکندر شاہ کا خاندان توڑنے کے بعد میرے دل سے سکون اٹھ گیا ہے؟ میں ایسا نہیں تھا، میں ایسا نہیں تھا۔ اسے کرب سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ شاید وہ 10 سال پیچھے جانا چاہتا تھا، جہاں سے عمر کے اندر کی انسانیت کا سفر شروع ہوا تھا، لیکن در حقیقت وہ اس قبر میں لیٹے آدمی کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ قبرستان کی ساکت فضاؤں نے بھی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ شاید وہ بھی عمر کے ساتھ ایک اچھے وقت میں جانا چاہتی تھیں، جہاں اگر مسائل ہوتے تھے تو حل کرنے والا بھی ہوتا تھا۔ عمر حیات کو ہیون میں کام کرتے 3 ماہ سے زیادہ ہو گئے تھے۔ وہ بچوں سے مانوس نہ صحیح، ان کو برداشت کر سکتا تھا۔ 18 سالہ عمر حیات سوتے بچوں پہ ایک آخری نظر ڈالنے آیا تھا۔ ترتیب سے رکھے بیڈز اور ان پہ سوئے ہوئے بچے۔ عمر کی نظروں نے اسکین کیا اور جانے کو مڑا۔ جب اسے ایک آہٹ محسوس ہوئی، اس نے مڑ کر دیکھا۔ دیوار کے ساتھ رکھے ایک بیڈ پہ کوئی 8 سالہ بچی آنکھیں میچے ہوئی تھی۔ شاید وہ دکھانا چاہ رہی تھی کہ وہ سو رہی ہے۔ نورے، میں تمہیں دیکھ چکا ہوں، خاموشی سے سو جاؤ۔ عمر اپنی جگہ سے پکارا تھا۔ پھر کیا تھا؟ وہ جو سونے کی اداکاری کر رہی تھی، پٹ سے آنکھیں کھولے اٹھ بیٹھی۔ وہ 8 سالہ نورے تھی، سانولا، بھرے بھرے کالوں والا چہرہ، ہلکے گھنگھرالے بال، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، اور سب سے بڑی اس کی زبان، جس سے عمر عاجز تھا۔ وہ بولتی تھی اور بہت بولتی تھی۔ باقی بچوں کی طرح نہ عمر سے ڈرتی، نہ کتراتی، بلکہ کمر پہ ہاتھ رکھے لڑاکا عورتوں کی طرح اس سے اپنی ہر بات منوا لیتی تھی۔ نہ جانے کیوں، لیکن عمر کو اس پہ غصہ نہیں آتا تھا، وہ بس اسے برداشت کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ بغیر آواز کے بیڈ سے اتر آئی، پھولدار فراک کو دونوں انگلیوں کی نوک سے پکڑ رکھا تھا۔ عمر چہرے پہ بیزاری طاری کیے اس کو اپنے پاس آتے دیکھے گیا۔ اس سے قریب آ کر اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے عمر کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور آگے بڑھنے لگی۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ یہاں سے چلو۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ اس بچی پہ غصہ نہیں کرتا تھا،
आता ही नहीं था। राहदारी से गुजर कर बड़े से लॉन में आकर उससे उमर का हाथ छोड़ दिया और खुद नीचे घास पे आलती पालती मारकर बैठ गई। उमर को हाथ से बैठने का इशारा किया। वो खुद को बेजार जाहिर करता बैठ गया। अब क्या मसला है तुम्हें? क्यों लाई हो मुझे? उसने लहजे को बेजार बनाना चाहा। नूर ने तासुब से सर हिलाया था। मैं तुम्हें करेक्ट करना चाहती हूँ, तुम दिन ब दिन बहुत बिगड़ते जा रहे हो। वो राजसारी से कहने लगी। उमर के तो मानो पतंगे ही लग गए। अब तुम करेक्ट करोगी मुझे? हाँ, और मैं तुमसे बड़ा हूँ। आपको आई समझ? हवा के दोष में सांवली बच्चे के बाल उड़ने लगे थे। उसकी आंखों में नापसंदीदगी की दर आई थी। यही यही तुम्हारी। वो बोलते बोलते रुकी। उमर की घूरती नजरों को देखा, फिर दोनों हाथ सरेंडर करने के अंदाज में उठा लिए। यही आपकी बुरी आदत है, गुस्सा। आप गुस्सा बहुत करते हैं। पता है, हमारे पेरेंट्स नहीं हैं। जब कोई डांटे तो हम किसको बताएंगे? और वो जो तुम लोग मेरी जान अजाब में डाल देते हो, उसका क्या? हाँ, अल्लाह रे, क्या कर रूँ आपका? हम तो बच्चे हैं ना, तंग तो करेंगे। आप तो बड़े हैं। आपको पता है, जब आपने उस दिन आना को डांटा तो वो कितना रोई थी। वो कह रही थी कि उसका दिल कर रहा है वो अपने पापा के साथ उनके ग्रेव में जाकर सो जाए। उमर सुन हो गया। नूरे कही गई। और पता है, जब तुमने अली को डांटा, वो कह रहा था जैसे उसके पेरेंट्स चल गए वो खुद को भी उसी तरह चला लेगा ताकि आइंदा तुम्हारी डांट ना खानी पड़े। मैंने कहा ना, हमारे पेरेंट्स नहीं हैं, हमें ज़्यादा हर्ट होता है। वो हाथ हिला हिला कर बात करती थी। उसके लहजे में गाढ़ी अंग्रेजी का अंसर था। मेरा ये मकसद नहीं था। उसकी हलक से फंसी हुई सी आवाज़ निकली। मैं जानती हूँ, तुम्हारा ये मकसद नहीं था। तुम अच्छे हो, तुम सेंट डेविल हो। वो रुकी, उमर की सवालिया नजरों में देखा। ये नाम हमने तुम्हें दिया है। हमने एक मीटिंग की थी, उसमें हम सब ने मिलकर तुम्हें ये नाम दिया है। तुम बुरे नहीं हो, हम जानते हैं। तुमने हमारे खाने के लिए किस तरह शेफ से फाइट की थी, हम सबको कितना अच्छा लगा था। हेवन में शेफ के फराइज सर अंजाम देने वाला आदमी बच्चों के लिए लाया जाने वाला सारा गोश्त बाहर से ही कहीं और भेज दिया करता था और बच्चों को दाल सब्जी पे डरा देता था। ये बात जब उमर को मालूम हुई तो क्या हुआ? क्या मुझे ये बताना चाहिए? नूरी कही जा रही थी और उमर उसके पास बैठा उसको सुन रहा था। तुमने हमारे चॉकलेट समरी के लिए भी तो वोट दिया था, और सबसे बड़ी बात, तुमने उस ट्यूटर को भी मार कर भगा दिया। वही, वो उसके पास झुकी, आवाज़ आहिस्ता कर ली। वो जिसके बैड टचेस हम सबको पसंद नहीं थे। बस उसी दिन हम सब ने एक मीटिंग रखी और उसमें तुम्हारा नाम सेंट डेविल रख दिया। उससे गोया बात खत्म गई थी। उमर मुस्कुराया था। डेविल सेंट नहीं होते, या तो अच्छाई होती है या बुराई। इन दोनों के दरमियान कुछ नहीं होता, पागल। उससे नूरे के सर पे हल्की सी चिपट लगाई थी। नूरे ने हल्की से उसको देखा था। बाल ना खराब करो मेरे, अच्छा। अब आप मुझसे वादा करें, आप किसी बच्चे को नहीं डांटेंगे, सबसे प्यार मोहब्बत से रहेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद अगर कोई मीटिंग हो तो कोई आपका नाम सिर्फ डेविल रख दे। अच्छा नहीं लगेगा मुझे। वो मायूस हुई थी। और तुम कहाँ जा रही हो? नूरे एक पल को रुकी थी। मैं मरने वाली हूँ। उससे उमर के सर पे धमाका किया था। क्या बकवास है ये? वो गुस्सा हुआ था। आपको मेराज पापा ने बताया नहीं है, जब कोई बात करता है तो बीच में नहीं टोकते। उससे हल्की से टोका था, फिर कहना जारी रखा। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मैं मरने वाली हूँ, मुझे कैंसर है। उमर सांस रोके उसको सुने गया। आपने देखा नहीं है, मेराज पापा हर वीक मुझे बड़े वाले अस्पताल ले जाते हैं, और मैं स्कूल से भी कितनी एब्सेंट रहने लगी हूँ। मेरे सर में कितना दर्द रहने लगा है। डोंट टेल मी, आप नहीं जानते। वो मुंह पे हाथ रख के हैरान हुई थी। उमर ने सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ नफ़ी में सर हिलाया था। वो मर नहीं सकती। नहीं, वो नहीं मर सकती। जिस बच्चे भी वो चाह कर भी गुस्सा नहीं कर पाता, जिसकी बातें उसको हंसने पे मजबूर करती थी, जो उसकी हर गलती पे उसको करेक्ट करने आ जाती थी, वो मर नहीं सकती। और वो अपने मरने की बात इतनी आसानी से कर भी कैसे सकती है? तुम्हें डर नहीं लगता? मरने से डर नहीं लगता? काफ़ी देर बाद वो पतखत अंग्रेजी में बोल पाया। इट इज़ द मोस्ट स्केरी थिंग एवर। उसे छुछी ली थी। मुझे ये सोचकर नींद भी नहीं आती कि जब मैं कब्र में चली जाऊंगी और मेरे ऊपर मिट्टी डाल देंगे तो मेरा दम नहीं घुटेगा। वो मासूमियत से पूछ रही थी। उमर के दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में लिया था। वो उसे कह नहीं सका कि मौत दम घुटने का ही नाम है, और उसे नहीं कह सका कि सारी अजियत बस जिंदगी तक है।
موت کے بعد تو کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ نہیں کہہ سکا، وہ کہہ ہی نہیں سکتا تھا۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ تمہارا علاج کیوں نہیں ہو رہا؟ تم اب تک یہاں کیوں ہو؟ نورے نے کندھے اچکائے تھے۔ نو پیرنٹس مین نو منی اینڈ نو منی مینس نو ٹریٹمنٹ، وہ نارمل لہجے میں بولی گئی۔ عمر کو یکدم گھٹن کا احساس ہوا۔ ان دونوں کے درمیان ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ تم جینا چاہتی ہو؟ عمر نے اس کو دیکھے بغیر کافی دیر بعد پوچھا تھا۔ نورے بے اختیار رونے لگ گئی تھی۔ عمر نے اس کو روکا نہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو پھسل پھسل کر اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ میں نہیں مرنا چاہتی، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی تھی۔ کیوں؟ وہ نہ جانے کیا سننا چاہتا تھا۔ کیونکہ میں ایک اچھی پائلٹ بننا چاہتی ہوں۔ کیا مطلب؟ جس پلین میں میری ماما اور پاپا آ رہے تھے اس کے انجن میں ایشوز تھے، لیکن پائلٹ اور اس کی ٹیم نے اپنی من مانی کی۔ وہ برا پائلٹ تھا اور اس کی ٹیم اس سے زیادہ بری تھی۔ میں ایک اچھی پائلٹ بنوں گی تاکہ جب کوئی بچہ ایئرپورٹ پہ اپنے پیرنٹس کو ریسیو کرنے جائے تو اس کے پیرنٹس چلے ہوئے نہ ہوں، اس کے پیرنٹس مرے ہوئے نہ ہوں، اور کسی کو بھی یہاں ایسے یتیم خانوں میں نہ رہنا پڑے، کیونکہ یہاں سب کچھ ہے بس پیرنٹس نہیں ہیں۔ وہ بری طرح روتے ہوئے شائستہ انگریزی میں کہہ رہی تھی۔ عمر کو اپنا دل کٹتا ہوا محسوس ہوا۔ 2 سال پہلے ہم امریکہ میں رہتے تھے۔ ہم یہاں اپنے گرینڈ فادر سے ملنے آئے تھے اور یہاں آتے وقت میرے پاپا اور ماما جس پلین میں تھے وہ کریش ہو گیا۔ میں چاچو کے ساتھ دوسرے پلین میں تھی، ہم بچ گئے، لیکن پھر چاچو اور ان کی فیملی نے مجھے ڈس آن کر دیا کیونکہ میں بیمار ہوں۔ کیا میرے پیرنٹس مجھے ڈس آن کرتے؟ روتے روتے اس کی ناک اور چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میں اسٹرانگ ہوں، سہ لیتی ہوں، لیکن پلیز تم دوسرے بچوں کو نہ ڈانٹا کرو، ہمارے پیرنٹس نہیں ہیں، ہمیں زیادہ ہرٹ ہوتا ہے۔ عمر بغیر کچھ کہے اٹھ کھڑا ہوا تھا، اب اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ نورے اس کے ساتھ اٹھی تھی، اپنی آنکھیں رگڑ کر صاف کیں۔ سینٹ ڈیول اگر میں مر جاؤں تو پلیز رات کو میری قبر پہ مجھے وزٹ کرنے ضرور آنا، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، تم آؤ گے نا؟ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو اس کے چہرے پہ جمائے گردن اونچی کیے پوچھ رہی تھی۔ عمر نے جواب نہیں دیا، اس سے بس خود سے سوال کیا، کیا وہ اس بچی کو مرنے دے سکتا تھا جس کو ڈیولز میں سینٹنس سکتی تھی؟ اور پھر وہ رکا نہیں، لمبے لمبے ٹھاک بھر دھاگے بڑھ گیا۔ اس کا روح میراج سلطان کے آفس کی جانب تھا۔ لکڑی کا بڑا سا دروازہ پار کرتا وہ اندر داخل ہوا تو میراج سلطان اپنے آفس کی پاور سیٹ پہ بیٹھے کسی فائل کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ساتھ ایک آدمی کھڑا تھا جو انگلی سے اشارہ کر کے فائل کے مین پوائنٹس ان کو بتا رہا تھا۔ ویسے تو مجھے شک تھا لیکن آج یقین ہو گیا، تم ضرور کسی جنگل سے بھاگے ہوئے بد تہذیب لومڑ ہو، تمہیں کسی نے دروازہ نوک کرنا نہیں سکھایا۔ وہ نوعارت کو دیکھ کر تنزیہ بولے تھے، البتہ اس کو دیکھ کر آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ ان کے ساتھ کھڑے آدمی نے اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا تھا۔ عمر چہرے پہ ہاتھ پھیرتا مرے مرے قدموں سے چلتا ان کے سامنے رکھی کرسی پہ دھام سے آ کر گر سا گیا تھا۔ کافی دیر تک میراج سلطان اس کے جوابی حملے کے منتظر رہے، لیکن کوئی جواب نہ پا کر جیسے مزید بدمزہ ہو گئے۔ اب کچھ بول بھی چکو، تم میری بیوی نہیں ہو جس کے بولنے کا انتظار کرتا رہوں اور کوفت بھی نہ ہو۔ ایک اور بار، لیکن مقابل کی جانب سے ہنوز خاموشی۔ اس کا چہرہ سفید تھا جیسے جسم سے سارا خون اچڑ گیا ہو۔ بلو پیلٹ کی نورے، اس کو کینسر ہے نا؟ آپ نے مجھے نہیں بتایا، بلکہ آپ نے اس کا علاج کیوں نہیں کروایا؟ اسے اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ اس کے ماتھے پہ پسینے کی ننھے ننھے قطرے واضح تھے۔ میراج سلطان نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا، ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم پھنسایا، اپنی سیاہ آنکھوں کو عمر کے پریشان اور گھبرائے ہوئے چہرے پہ مرکوز کیا اور کہنا شروع کیا، 10 لاکھ، 10 لاکھ اس کی سرجری کا خرچہ ہے، اس کے علاوہ اس کی دوائیں، ہسپتال کے بلز، ان کا تو کوئی حساب ہی نہیں، اور اس کے بچنے کے چانسز صرف اور صرف 25%۔ میں پھر بھی اس پہ انویسٹ کروں گا کیونکہ وہ میری بچی ہے، لیکن اب تم میری دوسری بات سنو۔ گرین بیلٹ کی علیشا کے جگر کا آپریشن کروانا ہے اور یلو بیلٹ کے فہد کا کڈنی ٹرانسپلانٹ کروانا ہے، وہ بھی اس ماہ کے آخر میں، اور ان کے بچنے کے چانسز بھی 80-90% ہیں۔ میرے پاس جو رقم جو ڈونیشنز تھے وہ ہسپتال کی مشینری پہ لگ گئے اور کچھ اسکول کی کنسٹرکشن پہ، اب میرے ہاتھ خالی ہیں۔ تم بتاؤ میں کیا کروں اور کیسے اس بچے کا علاج کراؤں؟ آپ کہیں بات کریں، کسی سے مزید فنڈز لیں، اپنی کمپنی سے کوئی فنڈز لائیں، کچھ تو کریں یار، وہ لوگ آپ کے بچے ہیں۔ وہ مارے بے بسی کی چلایا تھا، یہاں 1,500 بچے ہیں اور ان سب کی ولدیت میں میرا ہی نام آتا ہے۔ ان 1,500 بچوں میں سے 80 بچے بیمار ہیں۔ مجھے بتاؤ عمر،
मैं कौन से बच्चे को अजीज रखूं और किस बच्चे को मरने दूं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कुछ करें, कोई रास्ता तो होगा ना। आप अपनी कंपनी से कोई फंड दे दें, किसी डोनर को अप्रोच करें। वो बच्ची मर जाएगी, मैं उसे मरने नहीं दे सकता। और तुम सिर्फ उस एक बच्ची को क्यों मरने नहीं देना चाहते? उनका लहजा ठंडा था। उमर बेख्तियार धीमा पड़ा। उसे नजर मेराज के चेहरे से हटा ली थी। अब वो सामने दीवार पर लगी अरबी कैलीग्राफी देख रहा था। वो बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा। उसे मरना नहीं चाहिए। वो मर गई तो इस दुनिया का बहुत नुकसान होगा। वो ऐसी बच्ची है जिसको डेविल्स में सेंट सीखते हैं। मैं उसे मरने नहीं दे सकता। उसकी आवाज़ हल्की थी, बेहद हल्की। तो बचा लो उसे। मेराज ने फौरन हल पेश किया था। मैं मैं कैसे? मैं क्या कर सकता हूँ? उसकी आंखों में नासमझी उतरी थी। तुम्हारे बैंक अकाउंट में 12 लाख रुपए हैं। उमर, क्या तुम 12 लाख में से 10 लाख उस बच्ची के लिए नहीं दे सकते जिसको डेविल्स में सेंटनेस दिखती है? क्या तुम्हारे लिए पैसे किसी इंसानी जान से ज़्यादा अहम है? उनके अंदाज में चैलेंज था। उमर अपनी जगह जम गया था। वो रकम मेरा फ्यूचर है, मेरी पढ़ाई, मेरी सिक्योरिटी। मुझे आगे जाकर बहुत कुछ करना है। महंगा कॉलेज, भारी फीसों वाले कोचिंग्स, अपनी व्हीकल। मैं ये सब कैसे करूँगा? मैं नहीं दे सकता ये रकम। आप समझने की कोशिश करें। तो फिर ठीक है, उस बच्ची को उसके हाल पे छोड़ दो। मेरे पास जब रकम आएगी मैं उसका इलाज करवा लूँगा। तुम जाओ, कल तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन है। आराम करो। ये सब मेरे बच्चे हैं, मैं उनको देख लूँगा। वो मर भी गई तो क्या होगा? यहाँ एक और यतीम आ जाएगा। वो कहकर दोबारा अपनी फाइल पे झुक गए थे। उमर ने एक लम्हा को सोचा, अगर वो ये रकम रख लेता तो उसकी ज़िंदगी बन जाती, और अगर वो ये रकम दे देता तो किसी की ज़िंदगी बच जाती। ज़िंदगी बनाना ज़्यादा अहम था या जिंदा रहना? उसे दिल से पूछा था, और दिलों में रहने वाले खुदा ने उससे फैसला करवा लिया था। मुझे उस बच्ची की सर्जरी इसी हफ्ते चाहिए। मैं रकम देने को तैयार हूँ। वो फैसला कुल लहजे में बोला, उन लोगों को जिंदा रहना चाहिए जो मीटिंग्स में आपके नाम के साथ सिर्फ डेविल लगाने से डरते हों। आखिरी बात उससे दिल में गई थी। एक और बात, वो उनको देखकर बोला था। आज आपने मेरे दिल में रहम डाला है और मैं आपको इसके लिए सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं करूँगा। वो कहकर जाने लगा जब मेराज की आवाज़ से उसके कदम रुके थे। कल शाम चलेंगे, तुम्हारे मसले का सद्भाव करेंगे। आखिर कब तक ये बगैर पहचान वाली ज़िंदगी गुजारोगे? वक्त पे कोर्ट आ जाना, ओके? उमर तेजी से मुड़ा था। हम क्या करने वाले हैं? क्या आपने कुछ पता लगाया है? क्या कोई प्लान है? कल क्यों? अभी बात करते हैं ना। क्या करेंगे हम? कुछ बताएं। वो उनके मेज से करीब खड़ा बेकरारी से पूछ रहा था। मेराज ने एक चिताती नज़र अपनी घड़ी पे डाली थी और दूसरी उसके चेहरे पे। रात के 9 बजने वाले हैं और इस वक्त मैं एक ताबेदार शोहर की तरह घर जाने की बजाय तुमसे बात करना क्यों पसंद करूँगा? ज़रा रोशनी डालोगे? उनके लहजे में वाज़ह तंज था। उमर, कुलस कर रहे क्या? फिर यकदम जैसे जहन में कुछ क्लिक हुआ। वैसे आपस की बात है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जा रही है ज़ुबान की कड़वाहट में भी इजाफा होता जा रहा है। अपनी बीवी से कहें आपकी चाय में चीनी की मिकदार ज़रा बढ़ा लें। दिन ब दिन करेले की तरह जहर होते जा रहे हैं। बूढ़े जज साहब। बूढ़े पे जोर देकर वो बोलकर महसूस सा मुड़ा था। मेराज के साथ खड़े आदमी ने एक जोरदार कहका लगाया था, जबकि मेराज उमर के पीछे से चिल्लाए थे। मैं तुम्हें देख लूँगा जंगली लूमड़। उमर हाथ चलाता बाहर निकल गया। सर, आपने इससे झूठ क्यों कहा? नूरे बेटी और बाकी बच्चों के इलाज के लिए तो आपके दोस्त से फंड्स दे दिए हैं, और कल तो वो डॉक्टर नूरे की सर्जरी की तारीख देने वाला है, नहीं? मेराज ने सर दोबारा फाइल पे झुका लिया था। उसके अंदर इंसानियत की खातिर कुछ भी कर गुजरने का जज्बा होना चाहिए। पैसे से मोहब्बत एक तरफ, लेकिन ध्यान रहे कि वो पलड़ा इतना भारी ना हो जाए कि तुम्हारी इंसानियत का पलड़ा नीचे झुक जाए। इंसानी जान हर चीज़ से ज़्यादा अहम होनी चाहिए। हर ताल्लुक, हर रिश्ते, हर चीज़ से बड़ी। वो कहता है, मैंने उसके दिल में रहम डाला। मेरी इतनी औकात कहाँ? दिलों के फैसले अल्लाह करता है। मैंने बस उसको कुर्बानी देना सिखाया है। ये भी अल्लाह की तरफ से है। उसने मुझे तो बस वसीला बनाया है। मैं नहीं चाहता था कि वो अपनी ज़िद और अपनी अय्याशी के चक्कर में इंसानियत खो दे और मिट्टी का बचता ठीकरा बन जाए। मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। वो संजीदगी से कहकर सीधे हुए थे। तो क्या आप उसके पैसे वाकई ले लेंगे? मेराज ने हाथ चुलाया था। हम्म, ले ही ना लूँ। उसकी ब्लैकमेलर माँ को पता लग गया ना, तो मेरी सारी उम्र पेशियां भुगताते गुजर जाएगी। ना भाई, मैं बाज आया ऐसे पैसों से। वापस कर दूंगा कुछ वक्त बाद। वो
اور بھی کچھ کہہ رہے تھے، لیکن آفس کے دروازے پہ کھڑے عمر حیات کے کان جیسے سن ہو گئے تھے۔ اس کے دل میں رحم تھا، کیا واقعی تھا؟ 10 سال بعد والے عمر حیات نے آنکھیں کھولیں تو سامنے منظر پانی کے بلبلے کی طرح ہوا میں تخلیل ہو گئے۔ قبرستان کی ساکت ہوئی ہوا ایک بار پھر چلنے لگ گئی۔ ان کے پاس ابھی اور بھی غم تھے۔ مؤذن فجر کی اذان دے کر سوئے ہوں کو جگا کر، روئی آنکھوں کو شفاف پانی سے دھلا کر، بھٹکے ہوئے کانوں تک حق کی آواز پہنچا کر اپنے گھر کو لوٹ گیا تھا۔ ایسے میں سلطان منزل کے ایک کمرے میں، اے سی کی کولنگ سے یک پڑتے کمرے میں، وہ بھوری آنکھوں والی لڑکی چائے نماز سے پہلی دعا مانگ رہی تھی۔ مل جگہ سے اندھیرے میں اس کی صاف رنگت دھمک رہی تھی۔ وہ دعا مانگ کر جیسے ہی اٹھی، اس کی آنکھوں کی پتلیاں یکدم ساکت ہو گئیں، زبان جیسے مفلوج ہو گئی۔ سامنے ہی بیڈ پہ اس کا بھوری آنکھوں والا شوہر نرم سی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچی نیند سے اٹھنے کی تاحسان رقم تھی، بال بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے آج نماز پڑھی ہے، میں روز نہیں پڑھتی، وہ ہکلانے لگی تھی۔ اچھی لگ رہی ہو۔ سفیر کی نرم آواز پہ اس کو اپنے حواس سائل ہوتے محسوس ہوئے۔ یہ جو دوپٹہ تم نے لے رکھا ہے نا، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ تم نماز پڑھا کرو اور ایسے ہی دوپٹہ لیا کرو، سوٹ کرتا ہے تم پہ۔ وہ اس کے چہرے پہ نظر جمائے بول رہا تھا، آپ کو میری نماز پڑھنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ مہرماں کو لگا تھا جیسے وہ اپنے پیروں پہ نہیں کھڑی رہ سکے گی۔ سفیر کی آنکھوں میں حیرت ابھری تھی۔ مجھے نماز سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ وہ بھی تمہاری؟ دین ہر انسان کا ذاتی مسئلہ ہے، بلکہ مجھے تو نماز پڑھنے والی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں۔ تم آج مجھے زندگی میں پہلی بار سب سے اچھی لگی ہو۔ میں کافی دیر سے تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مہرماں نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا تھا۔ وہ کتنے دنوں بعد پہلے والا سفیر لگا تھا، وہی نرم لہجہ، وہی مسکراہٹ۔ تم آئندہ ایسا کرنا، میرے سامنے نماز پڑھا کرنا، میں تمہیں دیکھتا رہوں گا، اچھا لگتا ہے مجھے۔ اور ایسے دوستانہ انداز میں اس نے آخری بار کب بات کی تھی؟ مہرماں نے یاد کرنا چاہا۔ اس کی آنکھیں بے اختیار بھیگنے لگیں۔ یہ شخص اس کے لیے کیا تھا؟ یہ تو کوئی اس سے پوچھتا۔ آپ کو تو نماز پڑھنے والی لڑکیاں پسند نہیں تھیں؟ اے سی کی کولنگ اور ٹھنڈے فرش پہ اس کے ننگے پیر اس کی ریڑھ کی ہڈی تک جمنے لگی تھی۔ سفیر کو اس ٹیمپریچر کی عادت تھی، لیکن اسے نہیں۔ اس کی سماعتوں میں فروا کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ 4 عورتوں کے درمیان ایک پارٹی میں کھڑی فخر سے کہہ رہی تھیں، میرے سفیر کو تو یہ 5 وقت کی نماز اور قرآن بس ایک پابندی لگتی ہے۔ بس وضو کر کے ایک نماز سے دوسری کے انتظار میں بیٹھے رہو۔ اپنی کوئی زندگی ہے یا نہیں؟ ویسے دین میں انسان کے اپنے لیے بھی کوئی اسپیس ہونی چاہیے۔ وقت سے نہیں تو مجھے کیوں ایسا لگے گا؟ سفیر کی آواز اس کو ہوش میں لائی تھی۔ آر یو سیریس؟ میں ایسا کیوں کہوں گا؟ ٹھیک ہے نماز نہیں پڑھتا، لیکن جو پڑھتا ہے اسے کیوں برا سمجھوں گا؟ وہ سخت متعجب تھا۔ مہرماں کے سینے میں جیسے کسی نے گھونسا دے مارا تھا۔ اس سے اس شخص کے لیے خدا کو چھوڑ دیا۔ مجھے بس 2 طرح کی عورتیں نہیں پسند، ایک بدکار اور دوسری بزدل۔ دونوں ہی نسل خراب کرتی ہیں۔ بدکار عورت اپنے خاندان کو ذلیل کرواتی ہے، اور بزدل عورت اپنے سارے خاندان کو بزدل بناتی ہے۔ وہ اپنے لیے سٹینڈ نہیں لیتی، اور اس کی دیکھا دیکھی اس کے بچے، اس کے ساتھی بھی اسی کی طرح بنتے جاتے ہیں، اور یہ سائیکل چلتا رہتا ہے۔ اس سے کہنا جاری رکھا، تم سے شادی نہ کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ تم بزدل تھی۔ میں نے کبھی تمہیں اپنے لیے سٹینڈ لیتے نہیں دیکھا، اور حالے وہ تمہارے بالکل برعکس۔ وہ مجھے پسند کرتی تھی، لیکن پھر بھی میری غلط بات کو غلط کہنے کا حوصلہ رکھتی تھی۔ وہ اپنے سے جڑے رشتوں کے لیے بھی سٹینڈ لیتی تھی۔ بزدل عورت سے مرد محبت کر سکتا ہے، لیکن بہادر عورت سے عشق ہو جاتا ہے۔ مرد کبھی بھی اس عورت کا نہیں ہوتا جو اس سے ڈرتی ہو، جھجکتی ہو، اس کی باتیں بلا چون چڑھا مان لیتی ہو۔ مرد اس عورت کا ہوتا ہے جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی بات منوانا جانتی ہو، جو مرد کی غلط بات کو غلط کہنے کا حوصلہ رکھتی ہو، جس کی زبان نہیں آنکھیں بات کرتی ہوں۔ ایسی عورت مرد کو پاگل کر دیتی ہے۔ مہر چند ثانیے اس کو دیکھتی رہی، پھر جب بولی تو اس کی آواز میں اندیشے تھے۔ کیا حالیں ایسی تھی؟ وہ رکی تھی، جو کسی مرد کو پاگل کرتے۔ اس کی آواز اسے خود بےکانی لگی۔ سفیر گہری سانس بھرتا، کمفرٹر خود سے ہٹاتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ حالے بے وفا نہ ہوتی تو اسے سب معاف تھا۔ اب تم خود اندازہ لگا لو وہ کیسی تھی۔ مہر کے دل کو دھکا سا لگا تھا، جبکہ وہ بول کر باتھ روم کی جانب بڑھ گیا، پھر دروازے پہ رکا۔ اس کے سر میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ وہ چوکھٹ کو تھامے سر پہ ہاتھ رکھ کے وہیں ٹھہر گیا۔ مہرماں جلدی سے اس کے قریب پہنچی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ پریشان ہو اٹھی تھی۔
آپ کی طبیعت خراب ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، وہ اس کے بازو پہ ہاتھ رکھ کے فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، کل رات سے یہی ہو رہا ہے، شاید ڈرنک کی وجہ سے۔ وہ اب تک سر کو ہاتھوں میں پکڑے کھڑا تھا۔ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، لیکن اب جتنا پیو اتنا کم لگتا ہے، سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ اسے تفصیلی جواب دیا۔ آپ یہ سب چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ آخر آپ کو میری کوئی پرواہ ہے یا نہیں؟ کیوں میری کوئی بات نہیں سنتے آپ؟ وہ بے بسی سے پھٹ پڑی تھی۔ سفیر نے سر ڈوروں والی آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھا تھا۔ تم نہ میری محبت ہو اور نہ میرا عشق، تم ایک انچاہی بیوی ہو، اور انچاہی بیویوں کو یا تو گزارے کرنے پڑتے ہیں یا پھر طلاقیں لینی پڑتی ہیں۔ میں دونوں باتوں میں راضی ہوں، تم بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ اس کے لہجے میں تہذیب تھی۔ مہر نے گیلی آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھا تھا۔ میرا کیا قصور ہے سفیر؟ کیا آپ سے محبت کرنا میرا قصور ہے؟ سفیر نے اس کا بازو سختی سے دبوچ لیا تھا۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم محبت میں لالچی ہو گئی، تمہارا قصور یہ ہے کہ تم نے اپنی بہن کے منگیتر سے شادی کرنے کی حامی بھر لی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کسی کی بے وفائی سے ڈھسا ہوا بٹا ہوا مرد ہے۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم نیڈی اور ڈیسپریٹ ہو گئیں، تمہارا قصور یہ ہے کہ تم نے حالے بننا چاہا۔ اگر تم مہرماں بنتی تو آج شاید میرے دل میں کہیں نہ کہیں تمہارا کوئی مقام ہوتا، لیکن تم مہرماں، تم نے اپنی عزت نہیں کی، تم نے کسی اور کا نقاب اوڑھ کر میرے دل میں داخل ہونا چاہا۔ وہ بول رہا تھا اور مہر دم سادے اس کو سنی جا رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کچھ نہیں سمجھ سکا؟ تمہاری ڈریسنگ، تمہارا بولنا، تمہاری باتیں، تم نے ہر چیز کو حالے کے انداز سے جوڑ لیا ہے۔ تم مجھے بار بار شراب چھوڑنے کا کہتی رہیں، کیا تمہیں واقعی لگا کہ میں صرف کہنے سے چھوڑ دوں گا؟ کیا تمہارے پاس حالے جیسا ٹاکنگ پاور ہے؟ کیا ہو تم؟ کیا تم کبھی اپنی کوئی بات منوا سکی ہو؟ تم حالے بننا چاہتی تھی، میں پہلے دن سے سمجھ گیا تھا، لیکن کچھ نہیں کہا۔ مجھے لگا شاید تم ایک دن اپنی جگہ پہ آ جاؤ گی، لیکن نہیں مہر، تم جیسی ڈھیٹ، گھٹیا اور محبت میں لالچی لڑکی میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ تم چاہتی ہو کہ جن سے تم محبت کرتی ہو وہ بس تمہارے رہیں، چاہے تمہیں ماریں، چاہے تم سے پیار کریں، چاہے ذلیل کریں، چاہے عزت دیں، بس وہ ساتھ رہیں۔ تمہارا یہ قصور ہے کہ تم گریس لیس ہو، اور مجھے ایسی عورتوں سے نفرت ہے۔ اگر میری نظروں میں میرے قریب رہنا ہے تو خالد سلطان کا لیسر ورژن بننا چھوڑ دو، ورنہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ وہ سخت لہجے میں کہتا اندر چلا گیا تھا۔ پیچھے مہرماں کا چہرہ ایسا تھا جیسے کسی نے سفید پینٹ پھیر دیا ہو۔ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی۔ وہ جس شخص کے لیے ساری دنیا چھوڑی، وہ جس کے لیے کریئر چھوڑا، خود کو بے مول کیا، اور جس کے لیے خدا چھوڑا، وہ شخص اسے چھوڑنے کی بات کر رہا تھا، وہ بھی اتنی آسانی سے۔ آج اسے اندازہ ہوا تھا، ریاستوں کا صلہ صرف اللہ کی محبت میں ملتا ہے۔ بندے کب آپ کو دو کوڑی کا کر دیں، ان کا کیا بھروسہ؟ اپنے گھر میں بنی شاہانہ طرز کی جم میں اس وقت شاہد حسین ٹریک سوٹ پہنے ٹریڈ مل پہ بھاگتے نظر آ رہے تھے۔ ان کا چہرہ پسینے سے تر تھا، سرمائی آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ اسی وقت انہی کی طرح کی سرمائی آنکھوں والا ایک لڑکا دروازہ کھولتا اندر آیا۔ پاس کھڑے ملازم کو ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا، ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے ٹاول اور پانی کی بوتل لے کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ ملازم سر ہلاتا آگے بڑھ گیا۔ شاہد حسین کان میں لگے ننھے آلے کی مدد سے کسی سے کال پہ بات کرنے میں مصروف تھے، البتہ اس کی موجودگی محسوس کر چکے تھے۔ کان میں لگا ننھا آلہ نکالا، موبائل کا بٹن دبا کر کال ڈسکنیکٹ کی۔ اس کے بعد ٹریڈ مل کی بھاگتی زمین کو ایک بٹن سے بند کر دیا۔ قدموں کے نیچے کی زمین جیسے رک سی گئی تھی۔ ہارون بغیر کچھ کہے ان کے پیچھے کھڑا رہا۔ شاہد جیسے ہی مڑ کر نیچے اترے، ہارون نے سفید بے داغ ٹاول ان کے آگے کیا، جسے انہوں نے بغیر کچھ کہے تھام لیا اور اپنے چہرے اور گردن کا پسینہ صاف کرنے لگے۔ کیا اپنے لیے یہ کام تلاش کیا ہے؟ وہ ٹاول اس کو واپس تھماتے بولے تھے۔ اور اگر کر لیا ہے تو یاد رکھو، اس تنہا سے تمہاری گاڑی کا پیٹرول بھی پورا نہیں ہوگا۔ ہارون نے مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ میں اگر یہ کام کروں گا تو کسی خوبصورت لڑکی کے لیے، آپ جیسے عمر رسیدہ آدمی بولتے بہت ہیں اور مجھے سننے کی عادت بہت کم ہے۔ وہ ان کے قریب جھک کر کہہ رہا تھا، ان بوڑھے ہاتھوں میں اب بھی اتنی طاقت ہے کہ تمہاری ہڈی پسلی ایک کر سکوں۔ پھر کیا ارادہ ہے ہارون صاحب؟ بولتے ہوئے انہوں نے ہارون کے ہاتھ سے پانی کی بوتل لے لی تھی اور آگے بڑھ گئے۔ ہارون نے منہ کے صافے بگاڑے تھے۔ اچھا چھوڑیں یہ سب، مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ ان کے پیچھے جاتے ہوئے بول رہا تھا، ابھی 7:30 بج رہے ہیں، میرے فریش ہونے کا وقت ہے۔
فکس 8 بجے میں ناشتہ کروں گا اور 8:30 بجے مجھے آفس کے لیے نکلنا ہے. تمہاری طرح بے روزگار نہیں ہوں میں. وہ اپنے موبائل کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے. ہارون ان کے پیچھے پیچھے تھا. یار پاپا رک جائیں، بات تو سنیں. جانتا ہوں آفس میں بہت کام آپ کے منتظر ہیں، بس چند جھوٹ ہی تو ہیں. شاید حسین کی گھورتی آنکھوں نے اس کی زبان کو بریک لگایا تھا. مطلب چند سچ ہی تو بولنے ہیں. جانتا ہوں میں آپ کتنے سچے ہیں، بس وہ تو میرے منہ سے نکل گیا. وہ سنبھل گیا تھا. ان جھوٹوں کے مجھے پیسے ملتے ہیں، وہی پیسے جن سے تمہارے خرچے پورے ہو رہے ہیں. کہو تو جھوٹ بولنا چھوڑ دوں، پھر اس شاہی گھر کو، اپنے خرچوں کو تم سنبھال لینا. ان کے لہجے میں واضح طنز تھا. ہارون تل ملا کر رہ گیا. ہاں ٹھیک ہے میں نہیں کماتا، لیکن یہ کل سے آپ کچھ زیادہ تانے نہیں دے رہے. وہ چلے کوٹے لہجے میں کہہ رہا تھا. تم کما کر دکھا دو. انہوں نے ترکی بہ ترکی کہا تھا. ہارون نے گہری سانس بھر کر کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے. کیا آپ کو پتہ ہے گریف کے کتنے سٹیجز ہوتے ہیں؟ ہارون نے ان کے عین عقب میں کھڑے ہو کر سنجیدہ آواز سے پوچھا تھا. شاید ٹھہر گئے. مڑ کر ہارون کو دیکھا. آنکھوں میں استجاب ابھرا تھا. انکار، غصہ، بارگیننگ، ڈپریشن، قبولیت. انہوں نے سوگ کے سارے مراحل دہرا دیے تھے. چہرے پہ اب بھی ناسمجھی کا تاثر تھا. ہارون نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا. صحیح کہا پاپا. اب یہ بتائیں، رستم کی موت کو آپ نے آج تک قبول کیوں نہیں کیا؟ اس کا لہجہ نارمل تھا. شاید کے چہرے کا رنگ یکدم تبدیل ہوا تھا. کیا بکواس ہے یہ؟ میں قبول کر چکا ہوں. مجھے پتا ہے وہ اب کبھی واپس نہیں آ سکتا. میں مان چکا ہوں. ایک طوفان آیا اور میری سب سے قیمتی چیز لے گیا. تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ ان کے لہجے میں دبا دبا غصہ تھا. ہارون 2 قدم آگے آیا. ان کی آنکھوں میں دیکھا اور کہنا شروع کیا. سوگ کے آخری مرحلے قبولیت کے 2 مراحل ہوتے ہیں. پہلا، آپ مان لیتے ہیں جو انسان آپ کی زندگی سے چلا گیا وہ چلا گیا اور اب واپس نہیں آئے گا، اور آپ اس کے بغیر جینے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرا، آپ مان لیتے ہیں کہ جو انسان آپ کی زندگی سے چلا گیا وہ اب نہیں آئے گا، اور شاید سانس روکے اسے سن رہے تھے. جمہانے میں ہارون کی آواز گونج رہی تھی. آپ اس کو کسی اور میں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. کسی اور میں اس کا عکس، اس کی پرچھائی، اس کی شیویاں ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں، جس طرح آپ نے رستم کے بعد مجھ میں ڈھونڈی. شاید کو لگا جیسے کسی نے ان کے منہ پہ زوردار تھپڑ دے مارا. وہ گنگ ہو گئے. زبان تالو سے چپک گئی. یہ کیسا نقاب تھا جو آج اترا تھا؟ وہ کچھ کہنا چاہتے تھے، ہارون کی باتیں جھٹلانا چاہتے تھے، یا پھر کم از کم اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اسے چپ کروانا چاہتے تھے، لیکن نہیں کر سکے. وہ لٹھے کی مانند سفید چہرہ لیے اسے بولتے ہوئے سنے گئے. آپ نے ہارون کو رستم بنانا چاہا، حالانکہ یہ ایسا تھا جیسے زمین کو آسمان سے ملانا. نہ وہ اچھا تھا نہ میں برا، ہم بس مختلف تھے پاپا. ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے تھے. نہ وہ ہارون بن سکتا تھا نہ میں رستم. اسے اللہ نے اپنی باتوں اور ذہنیت سے لوگوں کے دل جیتنے بھیجا تھا، اور مجھے کسی کی زندگیوں میں رنگ بھرنے. صرف اتنی سی بات تھی اور آپ سمجھ ہی نہیں سکے. اس کے لہجے میں طنز نہیں تھا، آواز بھی بلند نہیں تھی. وہ بس بتا رہا تھا. شاہد کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا مشکل لگا. اس کے جانے کے بعد آپ نے مجھ سے وہی سب ایکسپیکٹ کیا جو رستم کر سکتا تھا. گریڈ سے لے کر کپڑوں تک، بولنے سے لے کر کھانے پینے، ہنس سے بولنے تک. آپ نے ہر جگہ مجھے اس کے جیسا بنانا چاہا. میں نے کوشش کی، خدا کی قسم میں نے کوشش کی. آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ. اس سے گردن جھکا لی. لیکن میں اس جیسا نہیں بن سکا. یار میں اس کے جیسا نہیں تھا. میں ہارون تھا اور مجھے رنگوں کے لیے بنایا گیا تھا. آئی ایم سوری. میں وہ نہیں کر سکا جو آپ چاہتے تھے. میں نے آپ کا فیوریٹ بیٹا مار دیا. آئی ایم سوری. شاید خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہہ سکے. کیا ان کے پاس کہنے کو کچھ تھا؟ کافی دیر بعد ہارون نے گردن اٹھائی تھی. شاید کی ویران آنکھوں میں دیکھا. میں اپنے لیے خود کوئی فیصلہ لینا چاہتا ہوں، تاکہ میں بعد میں اگر پچھتاؤں تو وہ میرا اکیلے کا پچھتاوا ہو. اس کا لہجہ اب کی سنجیدہ تھا. شاید اس کو دیکھتے ہوئے نیچے پیچھے ہوئے رگ پہ بیٹھ گئے. ہارون بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا، ٹانگیں سمیٹ کر. لیکن مجھے کچھ وقت چاہیے. میری ساری زندگی پلان شدہ تھی. حالے میں اور ہماری زندگی، ہم کوئی ریسٹورنٹ کھول لیتے یا کچھ اور کر لیتے، لیکن جو بھی ہوتا ہم ساتھ ہوتے. وہ آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا. شاہد باغور اسے سن رہے تھے. 24 سال کی ساری پلاننگ ایک دم سے جیسے ختم ہو گئی. اگلے 24 سال کی پلاننگ کے لیے 24 دن تو چاہیے ہوں گے نا؟ اسے جیسے تاکید چاہیے تھی. حالے میری ساری زندگی کو ڈومینیٹ کرتی تھی،
وہ چلی گئی ہے پاپا. آپ سوچیں تو صحیح، ہارون حالے کے بغیر رہ رہا ہے. کیا کسی معجزے سے کم ہے؟ میں آج بھی اتنی ہی تکلیف میں ہوں جتنی اس دن سفیر کے پرپوزل والے دن تھا. بس فرق یہ ہے کہ اب ہارون شاہد باوقار ہے. اب وہ غم کے اشتہار نہیں لگاتا. اب وہ خود کو اس غم کا عادی بنا رہا ہے. میں نے آج تک اپنی ایک شرٹ لینے کا فیصلہ بھی نہیں کیا. آپ پروفیشن کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں میں لوں گا فیصلہ، لیکن بس تھوڑا وقت اور. بلکہ شاید میں فیصلہ لے چکا ہوں، آپ کو بتانے میں وقت لگے گا. اور شادی؟ کیا تم اب ساری زندگی شادی نہیں کرو گے؟ ان کو جیسے ایک ہی خوف لاحق تھا. ہارون نے ان کی آنکھوں میں دیکھا. چند لمحے گزرے. اس کے بعد اس سے کہنا شروع کیا. مجھے نہیں پتا پاپا، مجھے واقعی نہیں پتا. شادی زندگی کا حصہ ہے لیکن زندگی نہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی لڑکی آ کر اچانک سے میرے سارے غم سمیٹ لے گی اور ہارون حالے کو بھول جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا. وہ میرے ساتھ اس طرح ہے جیسے جسم میں خون، اور مجھے اپنے غم سے نکلنے کے لیے کسی تیسرے کی ضرورت نہیں ہے. میں سروائیور ہوں، اپنا مسیحا ہوں، میں جھیل لوں گا. اس کے لہجے میں عزم تھا. کیا تم اب بھی حالے کو یاد کرتے ہو؟ اس کی شادی ہو گئی ہے ہارون، اب بس کر دو. کچھ لوگ ہمارے لیے نہیں ہوتے. ان کا زندگی سے چلے جانا کوئی سزا یا بدقسمتی نہیں ہوتا، یہ بس طے ہوتا ہے. تم اس حقیقت کو قبول کر لو بیٹے. میں کر چکا ہوں، لیکن میرا دل بہت بری طرح ٹوٹ گیا ہے. اس کے لہجے میں غم تھا. اس کو جوڑنا بہت مشکل ہے، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے. وہ کوئی ایک تعلق نہیں تھی جسے بھول جاؤں. میں نے حالے کے علاوہ کوئی دوست نہیں بنائے. میں نے اس کے علاوہ کوئی رازدار نہیں بنایا. اس کے علاوہ کوئی فیملی نہیں دیکھی. وہ میرے لیے آل ان ون تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس کا جوک لے کر بیٹھ جاؤں گا یا اس کے غم میں سر میں مٹی ڈالوں گا. میں ان سب چیزوں سے کافی آگے آ گیا ہوں. میرا ریموٹ اب میرے اپنے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ رکا تھا. آنکھوں میں کرب اترا تھا. چہرے پہ اذیت کے تاثرات تھے. لیکن میں اس سے دور نہیں جا سکتا. یہ میرے لیے ناممکن ہے. وہ ضروری ہے، سانس لینے جتنی ضروری. کیا آپ نے کسی سانس کے مریض کو بغیر آکسیجن ماسک کے دیکھا ہے؟ وہ بے بسی سے بولا تھا. شاید بس اس کو دیکھے گئے. رستم کے بعد آپ نے مجھے قبول کر لیا، سوسائٹی نے نہیں کیا. اسکول میں کوئی بچہ میرے ساتھ کھیلتا نہیں تھا. اس کے لہجے میں، اس کی آنکھوں میں ایسی اذیت تھی کہ کسی کا بھی دل پھٹ جائے. کوئی بچہ مجھ سے بات نہیں کرتا تھا. سارے دوست، سب رشتے اس وقت کے بعد جیسے ختم ہو گئے. اور باقی رہ گیا کون؟ حالے. شاہد اتنی ہلکی آواز میں بولے کہ بامشکل خود سن سکے. ہارون نے سر ہلایا. انداز میں شکست ہو رہی تھی. بالکل، باقی رہی حالے. بس حالے تھی. اس کے باپ نے اسے مجھ سے ملنے سے نہیں روکا. اسکول کے بعد کالج آیا، وہی سب دوست، وہی سرکل کالج میں پھر سے ملا. مجھے بلی کرتے تھے پاپا. ہارون کی آنکھوں میں سرخی در آئی تھی، جیسے بہت مشکل سے ضبط کیا ہو. رستم کا قاتل کہتے تھے. یہ بات ان چند بچوں نے پورے کالج میں پھیلا دی، اور ہارون ایک بار پھر اکیلا ہو گیا. اور پھر اس کے لیے کون آیا؟ اس نے سوال کیا تھا، یا شاید نہیں کیا تھا. سوال وہ ہوتے ہیں جن کے جواب کے لیے منتظر رہا جائے. یہاں بیٹھے دونوں مرد جواب جانتے تھے. میرے لیے پھر سے حالے آئی. وہ میرے لیے ہر بار آئی. اس نے ان لڑکوں سے بات کی. آپ جانتے ہیں نا وہ کیسے بات کرتی ہے؟ ہارون نے ان کو دیکھ کر پوچھا تھا، اور پھر دونوں ایک ساتھ ہنس دیے. وہ میرے لیے ہر بار آتی تھی. اب میں اس کے لیے کیسے نہ جاؤں؟ وہ میرے برے وقت میں میرے ساتھ تھی. میں اس کو کیسے چھوڑ دوں؟ اس نے میرے اندھیروں میں روشنی کا کردار ادا کیا. میں اس کے اندھیروں میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں، سب کچھ. اس کی شادی، اس کا کسی اور کے ساتھ خوش رہنا. لیکن ایک چیز، ہارون شاہد بس ایک چیز برداشت نہیں کر سکتا. حالے کی نفرت، حالے کی بے روحی، اور اس کا ہارون کے لیے اجنبی ہو جانا. یہ میں نہیں سہ سکتا. اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا تھا، جیسے وہ خود کو یقین دلا رہا ہو کہ وہ یہ سب نہیں کر سکتا. شاہد نے چند ثانیے اس کو عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا، جیسے وہ یہ یقین کرنا چاہتے ہوں کہ یہ وہی ہارون ہے جو حالے کے نزدیک ہوا کو بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا. تم کیسے بدل گئے ہارون؟ وہ اس کے چہرے پہ نظر جمائے پوچھ رہے تھے. تم تو بالکل ایسے نہیں تھے. اپنی چیزیں دینا تو کبھی تم نے سیکھا ہی نہیں. اور حالے، تم حالے کی قربانی دینے کو کیسے تیار ہو گئے؟ کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک بات انسان کو کیسے بدل سکتا ہے؟ شاید حسین کی آنکھوں میں لاتعداد سوال تھے. ان کے لہجے میں شبہات تھے.
हारून ने नजरें उठाकर उनको देखा था। क्या आपकी ज़िंदगी में कभी फजर में जगाने जैसा लम्हा आया है? शाहिद की आंखों में तखीर उतरा था। फजर में जगाने जैसा? हारून ने अस्बात में सर हिलाया। बिल्कुल, फजर में जगाने जैसा लम्हा। क्या आपने कभी नोट किया है, जब फजर की अजान होती है और जब कभी अलार्म या अजान की आवाज़ से हमारी आंख खुलती है और हम उठ बैठते हैं, वो लम्हा कैसा होता है? वो पूछ रहा था। शाहिद हुसैन ने बेख्तियार नफ़ी में सर हिलाया था। हारून मुस्कुराया था। वो जगाने का लम्हा होता है, एक लम्हा, बस एक लम्हा। अगर आंख को ज़बरदस्ती खुला रहने दिया, अगर एक लम्हे में बिस्तर से उठकर बैठ गए, अगर एक लम्हे में हक की आवाज़ पे लब्बैक कह दिया, तो फजर मिल जाती है। वरना अगले ही लम्हे एक गहरी और गफलत भरी नींद आप पे तारी हो जाती है। जागना उस एक लम्हे में होता है, वरना फजर कज़ा हो जाती है। या आप कभी दूसरे लम्हे में जागे हैं? कोई नहीं जागा होगा, कोई भी नहीं। और अगर कोई दूसरी सदा पे जागा भी होगा, तो उसने या तो कज़ा पढ़ी होगी या फिर नमाज में वो सुकून नहीं मिला होगा। शाहिद ने हैरत से हारून को देखा था। अब बात कुछ कुछ उनकी समझ में आने लगी थी। उनका बेटा कहे जा रहा था। एक बात या एक वाक़या इंसान को नहीं बदलता, इंसान खुद अपने आप को बदलता है। हर इंसान की ज़िंदगी में उसको उसके ख्वाब से जगाने के लिए एक लम्हा आता है। कोई जाग जाता है और कोई आंखें बंद कर लेता है। जो जाग जाता है उस पे अल्लाह अपना करम करता है और आसानियाँ पैदा कर देता है, और जो सो जाता है उसकी फजर कज़ा हो जाती है। मैंने नींद को भगाकर, सुस्ती से जान छुड़वाकर ज़बरदस्ती अपनी आंखें खोल लीं और मुझे फजर मिल गई पापा। ये मैंने नहीं किया, ये हाले ने भी नहीं किया, ये अल्लाह ने किया, और उसने इसलिए किया क्योंकि शायद दूर कहीं मैं यही चाहता था। उससे आंखें खोल दी क्योंकि इन पे लगी पट्टी में अब दुनिया अंधेरी लगने लगी थी। उससे मेरी अंधेरी दुनिया को रंगीन करने के लिए मेरे हाथों में रंग दे दिए, और अब लगता है जैसे मैं इन रंगों को छोड़ ही नहीं सकता। ये रंग मेरा इश्क है, मेरा हुनर, मेरा काम। आपने मुझसे फ़ैसला लेने को कहा था ना, मेरा फ़ैसला मेरे रंग हैं। अब हारून शायद रंगों के बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि मैं जान गया हूँ, यही मेरा असल है, यही मेरा टैलेंट और यही मरहम। वो बोलकर मुस्कुराया था। नम होती आंखों को हथेली की पूंछ से रगड़कर साफ किया। शाहिद यक तक उसे देखे गए बगैर पलक झपके। हारून, क्या तुम्हें लगता है हाले और तुम्हारा ताल्लुक दोबारा से वैसा बन सकता है? उसे नफ़ी में सर हिलाया। मुझे वैसा ताल्लुक चाहिए भी नहीं पापा। मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे चीज़ें रिसाइकिल करना आती हैं। हमारे ताल्लुक में भी रिसाइकलिंग की ज़रूरत है। हमारे पिछले ताल्लुक में हारून कमज़ोर था, दबता था। दबता था? शाहिद ने ताज्जुब से दोहराया था। क्या हाले टॉक्सिक थी? उनके लहजे में बेख्तियार हैरत थी। हारून ने सर हिलाया। हाँ, हाले टॉक्सिक। मेरे मामले में वो टॉक्सिक थी। उससे एतराफ़ किया था। दोस्ती में बराबरी होनी चाहिए, हमारे ताल्लुक में नहीं थी। यहाँ वो मलका थी और मैं ग़ुलाम। मेरी बात की कोई अहमियत नहीं थी और उसकी बात उर्फ़ आखिर, मेरी राय नहीं सुनी जाती थी और उसके मशवरे सही। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, उसे अपना रवैया बदलना होगा। ये कैसे हो सकता है? हाले टॉक्सिक कैसे हो सकती है? वो अब भी सख्त मुताज्जिब थे। और बिलफ़र्ज़ अगर वो है भी, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है वो ठीक हो सकती है? टॉक्सिक लोग कभी ठीक नहीं होते। उनके लहजे में हजार अंदेशे थे। हारून मुस्कुराया था। उसकी सुरमाई आंखें उसके साथ मुस्कुराई थीं। टॉक्सिक लोग दो तरह के होते हैं। उससे उंगलियों पे गिनवाया। पहले वो जिनको पता होता है वो टॉक्सिक है, उनका रवैया गलत है और वो लोगों को हर्ट कर रहे हैं, उनके अंदर बुराइयां हैं, लेकिन वो ये सब कुछ मानने को तैयार नहीं होते। वो अपना रवैया बदलने को तैयार नहीं होते। वो अपने अमल को जस्टिफाई करते रहते हैं, यहाँ तक कि वो अपने से जुड़े ताल्लुकात को खो देते हैं। और दूसरे वो जो टॉक्सिक होते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता, क्योंकि उनको कभी इस बात का एहसास ही नहीं दिलाया जाता। वो अपने रवैये से वाकिफ़ ही नहीं होते। उनको लगता है जो है जैसा है ठीक है, लोग उनकी मान रहे हैं, ठीक है। वो मजाक के नाम पे लोगों को जलील कर रहे हैं, ठीक है। उनकी बातों से किसी का दिल दुख रहा है, लेकिन उन्होंने तो भलाई की बात की, ठीक है। कोई उनको ये नहीं बताता कि नसीहत करने और दिल दुखाने में फ़र्क है। और एक दिन जब उन्हें पता लग जाता है, तो पहले वो शॉक्ड होते हैं, फिर इनकार करते हैं, फिर शर्मिंदा होते हैं और आखिर में मान लेते हैं। वो मान लेते हैं कि वो गलत थे,
وہ اپنا رویہ درست کر لیتے ہیں اور رشتے بچا لیتے ہیں۔ ایسے لوگ انمول ہوتے ہیں۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ حالے بھی ایسی ہے۔ مجھے یقین ہے جب میں اسے احساس دلاؤں گا تو وہ خود کو درست کر لے گی، کیونکہ اب ہارون کو برابری چاہیے، کیونکہ اب ہارون فجر کی اذان میں ہونے والی پہلی صدا پہ جاگ گیا ہے۔ شاہد اس کو دیکھ کر مسکرائے۔ ہارون کی کلفت جیسے دور ہو گئی۔ تمہیں لگتا ہے پینٹنگ تمہارے ہرچے جھیل سکے گی؟ کیا تم اس کمائی سے زندگی گزار سکو گے؟ وہ جیسے اس کے اس فیصلے سے خوش نہیں تھے۔ ہارون نے ان کو نہیں دیکھا۔ وہ گردن ترچھی کیے دوسری جانب دیکھنے لگا۔ مجھے اپنی شاہانہ زندگی کو مینٹین رکھنے کے لیے کچھ اور کرنا ہوگا، میں جانتا ہوں، مگر میں ایسی زندگی کا کیا کروں جس میں خوشی اور سکون ہی نہ ہو؟ رنگ مجھے خوشی دیتے ہیں اور میرا غم میری کلفت دور کر دیتے ہیں۔ ان کے درمیان رہتا ہوں تو یاد رہتا ہے کہ میں ہارون شاہد ہوں اور میرے ہاتھوں میں اللہ نے رنگوں سے دنیا بنانے کا ہنر رکھا ہے۔ آج تک میں ان رنگوں سے بھاگتا رہا ہوں، لیکن اب احساس ہوتا ہے کہ ساری خوشی تو انہی میں تھی۔ اللہ نے میرا دل تو انہی کے ذریعے جوڑنا تھا۔ میرا اصل تو یہی تھے، اور جب انسان اپنے اصل کی طرف لوٹ آتا ہے تو کوئی واپسی نہیں ہوتی۔ میں اب خوش ہوں۔ ہاں، میرا دل ٹوٹا ہوا ہے، لیکن میں آرٹسٹ ہوں۔ میں ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑتے جوڑتے ایک دن اس اصل آرٹسٹ، انگلی آسمان کی جانب اٹھائی، سے اپنا دل بھی جوڑوا لوں گا۔ آپ فکر نہ کریں، اب ہارون اپنے ساتھ، اپنے اصل کے ساتھ خوش ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، چوڑی ہتھیلی اپنے باپ کے سامنے پھیلائی۔ اور اگر کوئی کمی ہوئی تو آپ کے بینک اکاؤنٹس تو ہیں ہی۔ آخر میں اس کا لہجہ ہلکا پھلکا ہو گیا۔ شاہد حسین ہنستے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب وہ دونوں باہر جا رہے تھے، شاید ایک اچھا ناشتہ یا پھر ایک اچھی واک، لیکن سب سے اہم ایک اچھی زندگی۔